اللہ تعالیٰ فرماتے ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا. اے مسلمانوں یاد رکھنا، یہود و نصارہ اور یہ دنیا کے مشرکین برابر یہ کوشش کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ جیسے اپنے دین کو چھوڑ کر کے وہ بے دین ہو گئے ہیں، ان کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں تم بھی دین کو چھوڑ کر کے انہی کے فتکونون سواء، جیسے وہ بے دین ہو گئے ویسے تم بھی بے دین ہو جاؤ. اللہ اکبر. ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب نے امریکہ سے ٹیلی فون کیا، امریکہ سے کہنے لگے کہ 25 سال آپ نے سورۃ النساء کی ایک آیت بتائی تھی، 25 سال، ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا، 25 سال آپ نے درس میں سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اور آج امریکہ ہم آئے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ جو کچھ آپ نے بیان کیا تھا اس آیت میں، وہ سب کچھ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کہتے بار بار وہ آیت گشت کرتی دل و دل. میں نے کون سی، میں تو بھول گیا تھا، کہا سورۃ النساء، تو میں نے کہا یہ آیت وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. اے تو مسلمانوں یاد رکھنا، ان کی سب کی متحدہ کوشش ہے کہ جیسے وہ اپنے دین سے آزاد ہو گئے. کون؟ یہودی، عیسائی، غیر مسلمین، مشرکین، جیسے وہ اپنے دین سے آزاد ہو گئے ہیں، تم دین کے پابند ہو، تم بھی اپنے دین سے آزاد ہو جاؤ. پھر کیا ہو جائے گا؟ فتکونون سب سیم ٹو سیم ہو جاؤ گے، ان میں تمہیں کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر کوئی جھگڑا کوئی لڑائی آپس میں ہوگی ہی نہیں. اللہ. لیکن کب؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کوئی یہودی عیسائی تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوگا، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، جب تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر کے انہی کی طرح نہ بن جاؤ. قرآن پاک نے ہماری رہنمائی کی ہے. تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سارے حالات آج کچھ یہودیوں کی طرف سے، کچھ عیسائیوں کی طرف سے، کچھ غیر مسلموں کی طرف سے، اور کچھ مشرکین کی طرف سے، وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں جو پرانی امتوں میں یہود و نصارہ کے اندر ہوتا تھا. اب ایسے موقع پر جہاں برائیاں ہی برائیاں تمہارے چاروں طرف ہیں، تو تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری کیا ہے؟ وہ اعمال زیادہ سے زیادہ کرو جو تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور عذاب قبر، عذاب نار سے نجات مل جائے.